علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور اس دوران میرا ہاتھ پورے برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کھانا کھاؤ یا کوئی کام کرو تو دائیں ہاتھ استعمال کرو اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ شیطان کا ہر کام بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. ناظرین کرام، بر صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی تھی جس کا نام تھا برمو سماج کی تحریک. یہ تحریک کیا تھی؟ اس میں مختلف مذاہب کے جو ان کے مطابق اچھے اصول تھے وہ تمام مذاہب کے لے لیے تھے، آسمانی اور غیر آسمانی تمام مذاہب کے. یہ تحریک بڑی زوردار شروع ہوئی اور بڑی کامیاب ہو رہی تھی اور لوگ برمو سماج تحریک میں شامل ہو رہے تھے. کچھ برس کے بعد یہ تحریک بالکل ختم ہو گئی، بیٹھ گئی، ختم ہو گئی. تو ٹیگور اس کے لیڈروں میں سے تھے، جو بڑے مشہور بنگالی شاعر ہیں. یہ سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں، اور سید سلیمان ندوی جو ایک مسلمان سکولر تھے مشہور، سیرت النبی کی جنہوں نے جو 5 جلدیں بھی لکھی ہیں، پہلی شبلی نے لکھی تھی، وہ ساتھ سفر کر رہے تھے. تو انہوں نے ٹیگور سے پوچھا کہ برمو سماج کی تحریک بڑی کامیاب ہوئی تھی لیکن پھر یہ ایک دم بیٹھ گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اس نے کہا، سید صاحب اصل بات یہ ہے، ہمارے پاس اصول تو بہت زبردست تھے اخلاقیات کے، لیکن ان اصولوں کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی. مسلمان جو ملت ہے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پاس کتاب بھی ہے قرآن، اور اس کے پیچھے عملی سیرت صاحب قرآن کی بھی موجود ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے تک، کھانا کھانے سے لے کر اور انداز حکمرانی تک، ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے موجود ہے، عملی سیرت موجود ہے. اسی طرح بوسفور سمتھ جو بہت مشہور آدمی تھے اور اسکالر تھے، بر صغیر میں رہے، اورینٹلسٹوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، محمد اینڈ محمڈنزم. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی 33 سالہ جو حیات تھی اور اس کے بعد آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اس میں سے 30 سال کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. حضرت عیسیٰ نے 30 برس کیسے گزارے؟ آخری 3 برس جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہیں. لیکن مسلمانوں کے پاس ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو حیات ہے، اس کے اوپر سورج کی تمام تابانیاں اور پوری روشنی آب و تاب کے ساتھ پڑ رہی ہے. ان کے صحابہ کرام کو تو یہاں تک بھی معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید ہیں. ان کو ایک ایک بات کا پتہ تھا. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم نے کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے، تم نے جب کام کرنا ہے تو کس ہاتھ سے کرنا ہے، تم نے کتاب پڑھنی ہے اللہ کی تو کس ہاتھ سے پکڑنی ہے آپ نے کتاب، آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو کس طرح پہننے ہیں، آپ نے باتھ روم جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، داخل ہوتے کون سا قدم رکھنا ہے، باہر نکلتے ہوئے کون سا قدم رکھنا ہے، داخل ہوتے کون سی دعا پڑھنی ہے، باہر نکل کے کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تم نے کس طرح کون سا قدم اندر رکھنا ہے، باہر نکلتے کون سا قدم رکھنا ہے، جب آپ نے لباس پہننے ہے تو قمیض کس طرف سے پہلے پہننی ہے، آپ نے شلوار کس طرح سے پہننی ہے، تہمت کس طرح سے باندھنا ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کے انداز انڈیویجول ہوں تو پھر کیسے کھانا ہے، جو محفل میں بیٹھے ہوں تو پھر کس طرح کھانا ہے.
اس سے لے کر انداز حکمرانی تک ڈیٹیلز، مسواک کس طرح کرنی ہے، سرما آپ نے کس ہاتھ سے لگانا ہے، یہ ساری باتیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیں۔ ہمیں یہ بتایا کہ ناخن کاٹنے تک آپ نے، ناخن جو ہے وہ جب کاٹنے ہیں تو کس طرف سے آپ نے شروع کرنے ہیں، سر کے بال کٹوانے ہیں کس طرح سے کٹوانے ہیں، نماز کا سلام پھیرنا ہے تو پہلے کس طرف آپ نے پھیرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے تو کس ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے، تو یہ اپنے گھر میں آپ نے داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے، باہر نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے، جب آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے کس کروٹ آپ نے سونا ہے، کیا کہہ کے سونا ہے، اتنی ڈیٹیلز ہمیں بتا دیں۔ وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، قرآن حکیم میں 36 مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور 16 مقامات قرآن حکیم میں ایسے ہیں جس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور 209 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہ کرایا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں۔ یہ بات اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے، اور خیر ساری جو ہے، جو ایک فکرہ میں بار بار کہا کرتا ہوں اور آپ لکھ لیں اپنے قلوب کے اوپر، نقش کر لیں اپنے سینوں پہ، 63 سالہ حیات پاک جو ہے، ظاہری حیات، ساری خیریں اس کے اندر ہیں، اس کے باہر کوئی خیر نہیں ہے۔ بس دنیا کو اگر خیر چاہیے تو 63 سال کی طرف آنا پڑے گا، جہاں 63 سال سے باہر نکلیں گے خیر نہیں آپ کو ملے گی۔ ناظرین کرام، آج دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمائی ہے، ہر کام کے حوالے سے۔ اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شخصیت ہے اور کالم نگار بھی ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ نوجوان سکالر، صوفی سکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی ہیں، ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں پروفیسر بشارت صدیق اظہروی، تینوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ تینوں سے واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدائیہ جناب نے ارشاد فرمایا، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے دین اسلام کی عظمت کو مسلمانوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی اللہ جل مجدہ الکریم کا پسندیدہ دین ہے۔ اور حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے اتنا کامل و اکمل نمونہ بنا کر بنی نوع انسان کی طرف بھیجا، بالخصوص مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کے نقش قدم میں ہے۔ جتنی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے، اتنی رہنمائی کسی اور دیگر ذریعہ سے حاصل نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا وہ آیت پڑھ دیں اس سے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین طرز حیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی، بے شک، بیسٹ ماڈل، بلا شبہ جی۔ اب ذرا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک جملہ آپ نے آخر میں کہا، کیا غضب کا کہہ دیا کہ 63 سالہ مبارک زندگی، اس میں 23 سال جو ہیں وہ بعثت کے بعد کی حیات مبارک ہے، اور 40 سال بعثت سے قبل کی حیات مبارک ہے۔ 40 سال جو پہلے ہیں وہ بھی آقا کے صادق و امین ہونے کے اعتبار سے بے مثل ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے آپ فرما رہے ہیں، جی اظہار نبوت، جی اظہار نبوت سے پہلے، ہم نے اپنی جی بے شک ٹھیک ہو گیا، اظہار نبوت سے پہلے 40 سال جو ہے وہ بھی آقا کی طرز عمل جو ہے وہ بھی صادق اور امین ہونے کے اعتبار سے مثالی ہے، وہ بھی قابل تقلید ہے۔ اس لیے پیر صاحب ایک بات بڑا اہم نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن حکیم نے فرمایا لَعَمْرُكَ، بے شک اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی حیات کی قسم ہے، آپ کی زندگی، وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ جو اظہار نبوت سے پہلے کی اس کی نہیں، ساری زندگی ایک ایک لمحہ کی ہمیں قسم ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اظہار نبوت سے پہلے کی حیات بھی اور بعد کی تو پھر باقاعدہ تعلیمات کے ساتھ آ گئی نا، احکامات کے ساتھ آ گئی۔ آقا علیہ تحیت و ثنا کی ہر عمل میں اتنی جاویدانی حیثیت ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرما کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو جو شاندار پروردگار عالم کی عظمت ہے، اس نے اس کردار کو کیسے نبھایا کہ آقا کے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں
چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی دائمی ابدی حفاظت عطا فرما دی، اور حضور علیہ السلام کو وہ بابرکت جماعت عطا فرمائی جنہوں نے آقا کے ہر عمل کو، خانگی زندگی کو بھی اور مجلسی زندگی کو بھی محفوظ فرما کر آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے وہ ساری تعلیمات جو ہیں ان کو باہم پہنچائیں۔ ہاشمی صاحب ایک بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ بہت بڑے اسکالر ہیں تینوں ہی ماشاءاللہ، اور پوری دنیا کے سامنے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئی ہے کم و بیش، 315 صاحبان کتاب سے، کسی نبی رسول پیغمبر کی امت نے اتنا عمل نہیں ان کی سیرت پہ کیا، عملی طور پر اتنا فالو نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا ہے 14.25 صدیوں میں۔ چاہے ہم بہت عمل میں کمزور ہو گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں جو مذہبی رہنما تھے ان میں سے سب سے زیادہ پیروکار جو ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ یہی امت ہے۔ کوئی شک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب اس حوالے سے قرآن حکیم فرقان مجید کی وہ آیت حدیثہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے سرے پر نور پر عظمتوں کا تاج سجاتے ہوئے بیان فرمائی ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کر لی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ تو یہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو اپنی اطاعت بنا دیا اور اپنی خوشنودی اپنی رضا جو ہے وہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا میں مضمر فرما دی، تو یہ اس کا کہہ لیجیے کہ ایک منظر ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز سے بھی دیکھیے نا کہ مجدے ہیں، فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ کل بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ اب ہم آج دائیں ہاتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک ادا ہے ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ حضور علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک میں واضح تعلیمات موجود ہیں، فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کے لیے لازم ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے، دائیں ہاتھ سے دے، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، سوائے استنجا وغیرہ کے۔ جی ہاں، وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے، بالکل ایسا ہی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ان سب چیزوں کا عملی نمونہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے جو ہے وہ جمرات کے بعد اپنے خیمہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں تو حجام کو بلایا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام باقاعدہ ہاتھ کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہاں دائیں طرف سے میری حجامت شروع کرو، اور پھر جی ہاں جب دائیں طرف سے ہو جاتی پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب بائیں طرف سے کرو۔ اللہ اکبر، کیا باریکیاں ہیں۔ جی ہاں، یہ تعلیم۔ اور پھر جب بال مبارک جو ہے وہ اتر جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنے دست پر نور سے اپنے غلاموں کو جو ہے وہ اپنے تقسیم فرماتے ہیں، مبارکہ جو ہے وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ تو ایک دیکھیے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے واقعات اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں کبائر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین موجود ہیں، اور مجلس میں وہ سب کے سب بائیں جانب بیٹھے ہوئے، اور ایک ننھا بچہ حضور علیہ السلام کے دائیں جانب جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ مشروب جو ہے وہ نوش جام فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم امت دیکھی، تربیت کیسی ہے، اور اس کی برکت کہ حضور علیہ السلام نے اس ننھے بچے سے کہا کہ تم میرے دائیں جانب ہو، حق تمہارا ہے کہ میں تمہیں پہلے دوں، لیکن یہ بڑے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو دے دوں۔ اللہ، تو اس ننھے شہزادے نے جو بھی تھے ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی حضور علیہ السلام کی وہ برکات جو حضور علیہ السلام کے نوش جاں کے وہ مشروب میں تھی ان کو پانے کے لیے وہ اس وقت اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے پہلے عطا فرمائیے۔ اس میں جہاں مطلب محبت کا یہ اس کا ایلیمنٹ ہے، بالکل محبت کا ایلیمنٹ ہے۔ اور ایسا ہی ایک معاملہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی پیش آیا۔ حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، بکری کا دودھ دھویا گیا، اس میں نے کنویں کا تازہ پانی شامل کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی نوش جام فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بائیں جانب بیٹھے ہوئے میں ان کو دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دائیں جانب ایک اعرابی موجود تھے جو غیر معروف تھے، مطلب ان کو اس حوالے سے کوئی مقام و مرتبہ جو ہے وہ نہیں تھا اتنا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو الایمن فالایمن، جو دایاں ہے وہ دایاں ہے، وہ دایاں ہے۔ اچھا جی، بشارت ایک اور اس پہ جو ایمان کی ایک اور عشق کی میں کہوں گا ایک جہت ہے کہ چونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب اس موضوع کے حوالے سے دو بنیادی باتیں پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کام کرنے کی برکت، لیکن اس سے بھی پہلے کہ دائیں جانب کی فضیلت مطلقاً بیان کی گئی. واہ. اور دوسرا یہ ہے کہ دائیں جانب کے حوالے سے ہر قابل تکریم، تعظیم اور ایسا کام جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو دائیں جانب کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ٹھیک. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائیں جانب سے، دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دی، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو حدیث اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ دائیں جانب، تو وہاں محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت کی دونوں جانب اس کی شان کے مطابق وہ دائیں ہیں. ٹھیک ہے. اور محدثین نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی لکھا کہ آپ کی دونوں جانب دائیں ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ دائیں جانب کو قابل تعظیم، قابل تکریم سمجھا بہت جاتا اعلیٰ، ہے. بہت اعلیٰ. جی. اب دوسری بات غازی صاحب یہ ہے کہ طواف دائیں بالکل. طرف سے شروع ہوتا ہے. بالکل. ہمارا سب کام اینٹی کلاس وائز. ہم نے جب چمچ ہلانا ہے چائے کے پیالی میں، دودھ میں، تو وہ ہم نے اینٹی کلاک وائز ہلانا ہے. اچھا اب لیکن آج کل کچھ فیشن شروع ہوا ہے بشارت، اسی طرح ماڈرن جی لیفٹ ہینڈ سے پانی پینا، یہ ذرا ماڈرن. اب آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے دو طرح کی حدیث ہیں، قولی بھی اور فعلی بھی. فعلی حدیث میں جیسا کہ ابھی ہاشمی صاحب نے بیان کیا، قولی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور پانی پینا یہ شیطان کا کام ہے. اس سے ایک تو حکمت سامنے آ گئی کہ دائیں ہاتھ کا حکم کیوں دیا گیا، اور دوسرا یہ جب قولی حدیث آئی تو یہاں محدثین نے وصراحت کے ساتھ لکھا کہ چونکہ یہ قولی حدیث ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے، اب کوئی شخص جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، تو محدثین نے لکھا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری تقریبات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، دوسرے فنکشن کے اندر بعض لوگ فیشن کے طور پر جانتے ہوئے بھی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے علم میں نہیں، تو یہ بات عقل میں آنے والی اس لیے نہیں کہ اسلامی گھرانوں کے اندر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پانی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. یہ تو مائیں شروع سے بتاتی ہیں، ان کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے، تو بچوں کو بھی معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ میں برکت رکھی گئی. اب دیکھیں جس طرح ہاشمی صاحب نے بیان کیا بچے کا واقعہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث میں وضاحت کی گئی ہے. تو اب وہ دائیں جانب، مطلقاً دائیں جانب کی فضیلت، تو اس کی تو قرآن مجید کے اندر بھی وضاحت کی گئی. اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ اصحاب یمین دائیں جانب والے، ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا اور وہ اس بات پر خوش ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے. وہ جو ٹکٹ دیا جائے گا جنت کا وہ کس ہاتھ میں ہوگا؟ وہ بھی دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور اصحاب شمال بائیں جانب والے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور یہ اس بات پر افسوس کا اظہار کریں گے کہ جو زندگی ہم گزار کر آئے ہیں اس پر ہمیں افسوس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس کے اندر جنتیوں کے نام لکھے ہیں، ان کے نام لکھے ہیں، ان کے باپ دادا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، جی بالکل، سب قیامت تک کے جنتیوں کا علم تھا. ٹوٹل کیا گیا ہے، ٹوٹل کیا گیا، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. جس نے قیامت تک جنت میں جانا ہے ہر ایک کا نام لکھا ہے. اور بائیں جانب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں ان لوگوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان کے باپ دادا کے نام ہیں. آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے اور اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اسی طرح مقام محمود کے والے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تو نبی علیہ السلام نے وہاں مجھے روک کر فرمایا کہ جانتے ہو مقام محمود کیا ہے؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مجھے اپنے ساتھ بٹھائے گا. ساتھ وضاحت کی کہ دائیں جانب بٹھائے گا. تو یہاں یہ دائیں جانب اللہ کے ہاں بھی اس کی فضیلت ہے، اور دائیں جانب قابل تکریم اور قابل تعظیم. پیر صاحب ایک ڈر یہ بشارت کی بات سے لگا مجھے کہ جو لوگ یہ فیشن کے طور پہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، کہیں کل کو قیامت کو یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ بھائی یہ تم اب بائیں ہاتھ میں پکڑو، چونکہ تمہیں بائیں ہاتھ پسند تھا، تو یہ لو اپنا ٹکٹ بھی جو ہے نا، یہ جہاں جانے بائیں ہاتھ والا ٹکٹ بھی تو کسی جگہ کا ہے نا، یہ تم ادھر چلے جاؤ. جی بے شک.
یہ جو آپ خوبصورت بات فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے اور تربیت اور اصلاح کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی امت اپنی اصلاح کرے، وہ بائیں ہاتھ کا ٹکٹ جو ہے وہ جہنم کا ہے اور وہ بائیں ہاتھ میں ہی پکڑایا جائے گا، نامہ عمل جو ہے وہ بھی مومنین کا جنتیوں کا دائیں ہاتھ میں ہوگا اور جہنم والوں کا بائیں ہاتھ کا۔ سورۃ الواقعہ کی آیات میں اس کی باقاعدہ صراحت موجود ہے، نصوص قطعیہ آیات کی شکل میں موجود ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ایک منظر دیکھا جسے آ کر اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا اور ان کے ذریعہ سے آگے امت تک پہنچا کہ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کثیر تعداد میں اولاد آدم ہے اور بائیں طرف بھی کثیر تعداد میں اولاد آدم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، اور جہاں بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو دلگیر ہو جاتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ دائیں طرف وہ اولاد آدم ہے جنہوں نے اللہ جل مجدہ الکریم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، توحید و رسالت اور اس کے احکامات کو تسلیم کیا، اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور ان میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، شرک کرتے رہے اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ گویا یہ دایاں اور بایاں ہاتھ یہ محض اسلامی ٹرم نہیں ہے، اس کے پیچھے جیسے بہت خوبصورت گفتگو بشارت کر رہے تھے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک لاجک ہے ابتدا سے لے کر جو چلی آ رہی ہے، اور وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک علم پہنچایا ہے، اس میں اس کی مشیت بھی ہے، اس میں اس کی حکمت بھی ہے، اور اس میں راز بھی ہے، اور اس میں ہماری نجات بھی ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ دیکھا آپ نے کہ جو دایاں ہاتھ ہے اس میں قوت طاقت زیادہ ہے، غور کیا آپ کہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی لیفٹسٹ ہوتے ہیں تھوڑے بہت، وہ ریئر لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اچھا ایک اور اس میں بڑی خوبصورت بات جو ابھی میرے ذہن میں آئی، آپ دیکھیں کہ دنیا کا انگریز بھی ہو، اگر انگریزی زبان بھی ہو تو وہ کہتے ہیں یو آر رائٹ، واہ تم صحیح کہتے ہو۔ واہ، یہ رائٹ جو ہے اس میں کوئی بڑی حکمت ہے، جو بات صحیح ہے اس کو رائٹ کہتے ہیں۔ کیا زمانی بات ماشاءاللہ۔ علماء لغت نے قبلہ غازی صاحب یہ یمین جو ہے عربی زبان میں دائیں کو یمین کہتے ہیں، یمین کا ایک لغوی مطلب جو ہے وہ طاقت بھی بیان کیا ہے، چونکہ دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں۔ اچھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی دائیں سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ یہ پسند کرتے تھے دائیں سے کھانا، دائیں سے پینا، دائیں سے، اور اس کا آپ دیکھیے کہ منظر نامہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخن تراشنے کا طریقہ اپنے امتیوں کو تعلیم فرماتے ہوئے کہ دائیں سے شروع کر کے دائیں پر ہی ختم کرنے کا حکم۔ اگر سرما ڈالنے کا، میں ابھی بتاتا ہوں، سرما ڈالنے کا معاملہ ہے تو دائیں سے شروع کر کے دائیں پر ہی ختم کرنے کا، وہ ذرا سمجھا دیں کس طرح۔ تو ناخن کاٹنے کے حوالے سے میں ناظرین کے حوالے لیے بھی مطلب آسانی سے عرض کر دیتا ہوں کہ یوں دعا کی طرح سے ہاتھ پھیلائے جائیں، تو جس طرح مطلب دعا مانگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے شہادت کی انگلی سے اس کو شروع کریں گے اور کاٹتے ہوئے چنگلی تک چلے جائیں گے، اور پھر بایاں ہاتھ جو ہے اس کی چنگلیاں سے شروع کریں گے اور کاٹتے کاٹتے انگوٹھے تک چلے جائیں گے۔ اچھا، ہم نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بچا کے رکھا ہے۔ اچھا، شروع ہم نے شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ سے کیا اور اختتام ہم نے دائیں ہاتھ کی جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس پر کرنا ہے۔ میں بریک کے لیے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، درود پاک سنتے ہیں اس ہستی پاک کا جن کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 16 مقامات پر اللہ کریم نے صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن حکیم میں، اور 209 مرتبہ جب اللہ کریم یہ کہے کہ میں وہ ہوں جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ہستی کو ہمیں کس طرح فالو کرنا ہے۔ درود پاک سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں اور جن لوگوں نے فالو کیا تھا انہوں نے دنیا میں پھر عروج حاصل کیا، اور اسی لیے مظفر وارثی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، انہوں نے کہا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں،
پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ صحابہ کرام اتنا فالو کرتے تھے کہ شہنشاہ ایران کے دربار میں 2 صحابہ بیٹھے تھے اور روٹی کا کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نیچے گر گیا تو ایک صحابی نے دوسرے وہ اٹھانے لگے تو دوسرے نے ان کو اپنی کونی ماری کہ یہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ کا دربار ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہم کمینے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں؟ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ احساس کیتری ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح۔ یہی بات ہے مولانا محمد علی جوہر کا بڑا مشہور ہے کہ جب وہ گئے تھے لندن میں تو میئر نے ان کو استقبالیہ دیا، تو مولانا کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے، تو وہ جب دائیں ہاتھ سے کھانے لگ گئے تو اس نے تذیق کے طور پہ اور تنقید کے طور پہ کہا کہ جوہر صاحب سنا ہے کہ آپ کے بڑے صغیر کے لوگ ابھی تک ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ تو محمد علی جوہر تھے نا، انہوں نے کہا جی بالکل جناب، اسی طرح جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے ہمارے لوگ بھی آج اسی طرح ہی کھاتے ہیں۔ جی بشارت۔ جی غائش صاحب، دائیں جانب کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو دائیں کروٹ پر اور دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر آرام فرماتے تھے۔ اس حوالے سے اب دیکھیے کہ طب اور میڈیکل کیا کہتی ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم میں عرض کرتا ہوں، 2 باتیں انہوں نے لکھی کہ اس طرح سونے کے اندر جسمانی طور پر کیا فوائد ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو خون کی سرکولیشن ہے، دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو دل اوپر کی جانب ہوتا ہے سونے میں، اس میں بوجھ نہیں پڑتا۔ اور دوسرا نظام کے والے سے جو اعضاء ہیں، جگر وغیرہ، وہ دائیں جانب ہوتے ہیں، اور دائیں جانب سونے کی وجہ سے جو غذا ہضم کرنے کا نظام ہے اس میں آسانی ہوتی ہے اور پھیپھڑوں کو آسانی ہوتی ہے سانس لینے کے والے سے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اب طب یہ کہتی ہے کہ اس طرح لیٹنے سے جسمانی طور پر بھی نقصان ہے، دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ جو کھانا باہر آ جاتا ہے گلے کے اندر، اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت واقع ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، الٹا لیٹ کے سونے سے اگر آپ کو ڈکار آ گیا بالفرض، اور اگر آپ کو وہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا سانس کی نالی بھی چلے گا تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے جو نماز کے والے سے صف بندی کی جاتی ہے وہاں بھی دائیں جانب کی ترغیب دی۔ وہاں سب سے زیادہ فضیلت اس مقتدی کی ہے جو آ کر بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب صف کی ابتدا ہوگی جو مقتدی آئے گا تو وہ آ کر امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، بعد میں جو آئے گا تیسرا مقتدی وہ بائیں جانب۔ اور دائیں جانب والوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی وہ رحمت نازل وہ کرتے رہتے ہیں۔ میں وہ حدیث عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ دائیں جانب کی فضیلت کو رکھتے ہوئے بائیں جانب خالی رہ جائے، تو فرمایا کہ جو اس نیت سے کھڑا ہو جائے بائیں جانب کہ یہاں نمازی کام ہے تو صف میں توازن ہو، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اگر نمازی دونوں جانب برابر ہیں تو پھر دائیں جانب کو فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی صف والے وہ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور دوسری صف والے، تو حضور نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر سوال کیا حضور دوسری صف والے، تو پھر یہی جملہ کہ پہلی صف والوں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دوسری صف والوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس میں بھی دائیں جانب والوں پر نظر رحمت بھی فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ کالر انتظار میں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ ہیلو۔ جی بیٹا فرمائیں۔ انکل آپ سے یہ پوچھیں، صبح اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ اور قرآن ہمیں ہمارے کانوں میں ہمارے پورے گھر میں درود شریف اور کلمہ کا ورود سنتے ہیں ہم، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا سوال یہ پوچھنا تھا کہ میرے ایک بھائی ہیں، سعید اختر ہے ان کا نام، وہ اسپیشل بچے ہیں، اسپیشل منگول بچے، وہ الٹے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اس بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا ہم اس کو کس طریقے سے اصلاح کریں، کیونکہ میچور ہیں، 27 سال ان کی ایج ہے، لیکن وہ الٹے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے پوچھ لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں محمد ریاض چشتی بات کر رہا ہوں جی، کاموں کی سے۔ کاموں کی میں بہت چشتی پائے جاتے ہیں۔
ہاں جی الحمدللہ ہاں جی جی امجد علی چشتی صاحب کا شہر ہے نا، اور جی پیر صاحب جو ہیں جی میرے بھائی ہیں جی وہ چچا زاد۔ اچھا ماشاءاللہ، اور وہ پیر صاحب بھی ہیں اپنے خلیل الرحمان چشتی صاحب، خلیل الرحمان، نبیل الرحمان، سارے چشتی ہیں جی آپ سے ملاقات الحمدللہ جی فرمائیں۔ عراق میں بھی ہوئی تھی جی، مدینہ پاک میں۔ اچھا مہربانی سوال میرے گھر میں اپنے میں۔ اچھا میرا التماس یہ ہے جی کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیدائشی طور پر قدرتی طور پر کہتے ہیں ان کو، یا پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لیفٹ ہینڈر تو ان کے لیے بعض لوگ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کہیں گے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں تو یہ تھتھلانا شروع کر دیں گے، لہذا یہ ان کی فٹنگز ایسی ہیں صحیح بات کے لیے۔ ہاں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے بیٹھ کر کھانے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں ہم جو نیچے ایک ٹانگ بچھاتے ہیں وہ کون سی والی ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے اور دوسرا ایک سوال میرا مسئلہ حل کر دیں۔ مجھے ایک نئی خاتون نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو درود ابراہیمی ہے وہ آسمان سے اترا، صرف اسے پڑھنا چاہیے، باقی درود نہیں پڑھنے چاہیے، پلیز ذرا مجھے گائیڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی ضرور، ابھی پوچھتے ہاشمی صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ اسپیشل چائلڈ ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا، تو وہ تو معذوری ہے، اس پہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو ظاہر معذور کے لیے حکم بدل جاتا ہے، لیکن اگر شروع سے ان کی ٹریننگ کی ہوتی تو پھر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں، میڈیکلی پرابلم ہے۔ اچھا نیکسٹ آ گیا جی، لیفٹ ہینڈر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ یہ حاجی حنیف طیب جو ہمارے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، جہاں عذر آ جائے وہاں تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اور یہ جو عبد القادر ہے وہ ہمارا جو بولر ہے وہ بھی غالباً بائیں ہاتھ سے بال کراتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لیفٹ ہینڈر کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیوں لگا ایسا؟ اگر تو کوئی معذوری ہے تو پھر تو میرے خیال میں حکم ظاہر ہے وہ مرفوع قلم بدل جائے گا حکم، لیکن اگر معذوری نہیں ہے، عادت صرف ہے، کوشش کریں، کوشش کرنی چاہیے، صرف عادت والے کو تو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ٹانگ رکھنی چاہیے اور کون سی کھڑی کرنی چاہیے؟ لیفٹ رکھنی چاہیے اور دائیں والی کھانا کھاتے ہوئے دائیں گھٹنا جو ہے کھڑا کر کے بایاں گھٹنا بچھا کے اور پاؤں پہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس کی کیا حکمت ہے، تو وہ آج میڈیکل سائنس نے جو حکمت بیان کی ہے وہ یہی ہے، آدمی کم کھاتا ہے اس سے، جی کم بھی کھاتا ہے، پیٹ نہیں بڑھتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو اپینڈکس نہیں ہوتا کبھی۔ اچھا جی اپنا بشارت، درود پاک، درود ابراہیمی صرف پڑھنا چاہیے اور کوئی درود؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک مبلغہ ہے، آج کل مبلغہ بھی ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ جی اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے فتاوی رضمیہ میں بڑی وضاحت سے لکھا کہ درود شریف کے حوالے سے سب سے زیادہ فضیلت تو درود ابراہیمی کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی درود سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے درود شریف کوئی بھی ہو جس میں نبی علیہ السلام پر رحمت اور سلامتی بھیجی جا رہی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے وہی رحمت اور برکات نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور درود صحابہ کو تلقین فرمائے، درود ابراہیم کے موجود ہیں، وہ درود پاک۔ ایسے اولیاء امت نے درود پاک پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ آپ دیکھیں نا حضرت سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 کے قریب درود شریف دلائل الخیرات میں اکٹھے کی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قبولیت کی سند بھی ملی ہے۔ تو اس لیے بالکل درود ابراہیمی کے علاوہ درود شریف پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، وہی برکات اور رحمت نصیب ہوتی ہے جو درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حدیث میں۔ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی صحیح ہے کہ یہ اس میں صرف درود ابراہیمی کے اپنے کئی صیغے ہیں، صرف ایک نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے اپنے بھی کئی صیغے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں پابندی نہیں ہے، یعنی وہ تمام درود جس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی آل پاک کا ذکر ہو، اس درود پاک کو پڑھنا، حضور کے لیے سلامتی، رحمت، برکت کے الفاظ ہوں، وہ پڑھنا درست ہے۔ درود خضری ہے، یہ جو اپنے صوفی برکت صاحب کا روزہ کرتے ہیں، وہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے وہ درود پاک ہیں جو اس بارگاہ پاک میں مقبول ہیں۔ اور چونکہ احادیث میں بھی متعدد صیغوں سے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں درود پاک کی تعلیمات ہیں، یہ کم علمی ہی سے کہا جائے گا کہ اچھا جی اب واپس آ گئے جو ہے دست یمین۔ جی دائیں ہاتھ کے حوالہ سے جو نماز کی ہماری ایک مخصوص کیفیت ہے قیام کی، اس کے بارے میں کچھ ایسے لوگ جو سائنسی حوالے سے عبادات کی پر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے اس میں باڈی کی زیادہ اچھی شعائیں اور ریز جو ہیں وہ اس طرف ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے نماز میں بائیں ہاتھ سے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھنے کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ جب ہماری نظر
چونکہ سجدہ کی جو جگہ ہے سجدہ گاہ وہاں نظر رکھنی مقصود ہوتی ہے توجہ مرکوز کرنے کے لیے، تو جب ہماری نظر یوں جائے گی تو یہ دائیں ہاتھ کی جو ریز نکل رہی ہیں یہ ہماری نگاہ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور وجود کے لیے بھی برکات کا باعث ہیں. تو یہ دائیں ہاتھ نماز میں بھی ہم اوپر رکھتے ہیں. ایک اور بھی ہے پیر صاحب، جب کھانا کھاتے ہیں نا ہم دائیں ہاتھ سے تو ہماری انگلیوں کے جو پورے ہیں ان میں سے بھی ایک خاص چیز نکلتی ہے، ایک مادہ جو ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. دوسرا یہ ہے وہی محمد علی جوہر والی بات، ان سے کہا کہ آپ چھری کانٹا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی جو چھری کانٹا آپ دیتے ہیں ہوٹل میں اس کو پتہ نہیں کون کون سے مریض کیسے کیسے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ جو میرا ہے نا فوک یہ صرف میں استعمال کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے وہ رحیم و کریم رب ہے نا، اس نے میرے یہاں پہ کوئی خاص چیز عطا کی ہوئی ہے، آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ جو مزاج ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو اس کو چاہیے اس کی باڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے رب ہے نا، جی انزائم جو ہیں انزائم جی وہ قدرت نے ہر آدمی کے مختلف اس کے مزاج کے مطابق دائیں ہاتھ میں رکھے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ہاتھ کو استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کی برکتیں جو ہیں آپ نے وہ جو بات بہت خوبصورت آگے ارشاد فرمائی تھی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس حوالہ سے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا قدیم جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایک نظام دستی چکی والا، آج تو وہ مفقود ہے. اس میں بھی اگر دیکھیں تو وہ چکر یوں ہی چلایا جاتا ہے، وہ اس کا آغاز جو ہے جو صدیوں سے امت کی ماؤں کا طریقہ رہا، بزرگوں کا طریقہ رہا، انسانیت کا بھی، انسانی زندگی کا. بے شک اول انسان سے لے کر اب تک چکی جس نے چلائی ہے وہ ایسے کسی نے نہیں چلائی. بے شک دائیں طرف سے ایسے ابتدا کی گئی ہے اس کی. اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دین کا اس حوالہ سے سیرت پاک پر عمل اور سنت مبارکہ پر عمل جو ہے وہ اتنی تاکید کے ساتھ دیکھا گیا. مثلا حضرت خواجہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں نے پڑھا کہ آپ اگر کبھی کسی خیال میں مصروف ہونے کی وجہ سے اگر کبھی قمیص کا بایاں بازو پہلے پہن لیتے تو یاد آنے پر فوراً جو تھا وہ قمیص کو اتارتے اور اتارنے کے بعد پھر دوبارہ مسنون طریقے سے دایاں بازو پہلے پہن کر پھر اس کو پہنتے. سرمے کا رہ گیا تھا وہ آپ نے نہیں بتایا، بات کی تھی پھر مکمل نہیں، میں نے کہا ناظرین سننے ہوں گے. سرما لگانے کا جو مسنون طریقہ کار ہے وہ بھی یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے سلائی پکڑ کے دائیں آنکھ میں پہلے سرما بسم اللہ پڑھ کے لگایا جائے، پھر 2 سلائیاں جو ہیں وہ بائیں آنکھ میں لگائیں، پھر جو ہے وہ ایک سلائی دوبارہ سے مطلب دائیں آنکھ میں لگائیں، اور تیسری سلائی پھر تین چونکہ دونوں آنکھ میں لگانی، تیسری سلائی پھر جو ہے وہ بائیں آنکھ میں لگانے کے بعد اب ایک باقی رہے گی، پھر دائیں سے شروع دائیں پر ختم، اور آخری میں تیسری سلائی جو ہے وہ پھر دائیں آنکھ میں لگا کے اس طرح سے اس کو مکمل کر دیں. ہاشمی صاحب سائنس وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلور کر رہی ہے، نکل رہی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، مثلا آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ آب زمزم میں کیا وہ اس کے کریکٹرسٹکس ہو، کیا کیمیکل اس کے پائے جاتے ہیں، یا وہ جب ملایا جاتا ہے دوسرے پانی میں تو اس کے بھی کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو جو کی جو روٹی کھاتے ہیں یا یہ جو جو کا دلیا کھاتے ہیں، اب سارے ڈاکٹر جتنے ہارٹ کے ہیں بلڈ پریشر کا جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کا دلیا آپ استعمال کریں. شہد کا نہیں لوگوں کو پہلے پتہ تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ گیری ملر اس لیے کہتا ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ تم 14 صدیاں اپنی ضائع کر لو تو 14 صدیوں کے بعد پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے تو ابھی سے فالو کر لو. سائنس کے تو اپنی ایک لیبارٹری میں جا کے مشاہدات ہوتے ہیں نا، اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسی مکاشفات عطا فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بھولے سے اپنا دایاں قدم جو ہے وہ بیت الخلاء میں رکھ دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات کا نزول تھا وہ ایک دم سارے سلب کر لیے گئے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر توبہ کی اور اپنی اس گناہ پر کہ جو مطلب نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے میں نے ترک کیا، صحابہ نہیں کیا اگرچہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر دوبارہ سے وہ میری کیفیت جو ہے وہ بحال فرما دی. بشارت ہمیں بعض چیزیں نہیں سمجھ آتی نا وقتی طور پہ، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس میں حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا ہمیں نہ آئے. جی غائب صاحب اس میں دیکھیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں حکم رسول ہو اور نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہو وہاں پہلی بات تو یہی ہے کہ حکمت تلاش کرنی نہیں چاہیے. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے حکمت کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے.
ورنہ اس کی حکمتیں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے غازی صاحب کہ سائنس تو ہاتھ باندھ کر حضور کے دربار پہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز جس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا، سائنسی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کے وہ پہلو ہیں۔ اور ایک پہلو ہے اس میں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر ارشاد ہے وہ فائنل یس ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور سائنس فائنل یس نہیں کہہ سکتی۔ جو 2 سال پہلے کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں نہیں اینٹی بایوٹک بڑا نقصان دہ ہے، جو 5 سال پہلے کہہ رہے تھے انڈا نہیں کھانا چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں انڈا کھا لینا چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو فرما دیا اس میں نقصان ہے، 1 کروڑ سال اس پہ ریسرچ کرتے رہے نقصان ہی نکلے گا، اور جس میں آپ نے فرمایا اس میں خیر ہے اس میں 1 کروڑ سال ریسرچ کرو نکلے گی ہر بار خیر، یہ فائنل یس ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا اسی طرح ہم دیکھیے کہ دائیں جانب کے والے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص قرب سے نوازے جائیں گے، تو ان کے والے سے بھی اجر یہی دائیں جانب کے والے سے بیان کیا گیا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عدل و انصاف کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کرسی عدالت پر بیٹھے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی دائیں جانب بٹھائے گا، یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ اور اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں اپنی شان کے مطابق، ہمیں نہیں پتا کیونکہ جسم سے پاک ذات ہے نا۔ یہ جملہ ہی آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں، یہ خود دائیں جانب کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ خود دائیں جانب کی قابل تکریم اور قابل تعظیم ہونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کی بھی دونوں جانب، محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کی دونوں جانب بھی دائیں ہیں، وہ اس لیے نا، اسی لیے جی ید اللہ فوق ایدیہم، بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری بات غازی صاحب یہ ہے اودے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وقت۔ پنجابی کے سادہ شاعر نے بات بڑی کمال کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بھی بیان کیا کہ احتیاط، اب نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کس قدر تاکید کی کہ جس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا حضور کی صاحبزادی، تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں غسل دے رہی تھی تو نبی علیہ السلام دروازے پر تشریف فرما تھے اور طریقہ بتا رہے تھے غسل کا، اور بار بار یہ تاکید فرما رہے تھے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا، دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے غسل کی کیفیات، دروازہ بند تھا، وہ بھی اسی یہ کلیئر کر دیں، دروازہ بند، باہر سے آواز اندر جا، دروازے پر بیٹھے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غسل کی کیفیات بیان کی نبی علیہ السلام کی، اس میں بھی یہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے وضو کا طریقہ کر کے دکھایا، اس میں بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام دائیں جانب سے ابتدا کرتے تھے۔ حسنین کریمین نے جو بابا جی کو دکھایا تھا کر کے، جی بالکل، اس میں بھی ہاں جی دائیں جانب سے۔ اب غازی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قولی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، فعلی حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، نبی علیہ السلام کا اسوہ اور طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جتنے کام ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ صحیح ہے، کنگھی ہم روز کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، یہ سارے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ کپڑے روز پہنتے ہیں، اگر دائیں جانب سے ابتدا کریں اور نیت یہ کر لیں کہ چونکہ یہ طریقہ نبی علیہ السلام کو پسند ہے تو کام بھی ہو گیا اور اس پر سنت رسول کی ادائیگی کا ثواب بھی مل گیا، عبادت ہو گئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو روزمرہ کے معمولات میں عملی طور پر ہم لے آئیں تو عملی طور پر لانے سے ثواب بھی ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے تو اس قدر آپ سونے کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ وہاں تاکید بھی کی کہ وضو کر کے آؤ، وضو کر کے دائیں کروٹ لیٹ کر پھر ایک دعا کی تعلیم دی، اور دوسری حدیث کے اندر سورہ اخلاص کی تعلیم دی گئی کہ دائیں کروٹ لیٹ کر سورہ اخلاص پڑھو، سورہ اخلاص پڑھنے سے تمہیں وہ اجر نصیب ہوگا۔ ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیں، یہ جو وہ کھاتے ہیں کانٹے کے ساتھ یا اس کو جو ایسے کر کے کھاتے ہیں، یہ بھی منع نہیں فرمایا گیا توڑ کے کھانا چاہیے؟ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث پاک میں جو ہے وہ دانتوں سے کتر کر کھانے سے ممانعت فرمائی اور ہاتھ سے توڑ کر جو ہے وہ کھانا جو ہے۔ تو اب جب آپ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں اتنی بھاری پلیٹ وزنی ہوتی ہے، دوسرا ہاتھ ہے، تو وہ توڑ کے کیسے کھائیں گے؟ وہ پھر ایسے ہی کھاتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ جب سے یہ معاملات آئے ہیں تو ہر کسی کو نت نئے امراض جو ہیں انہوں نے بھی تو گھیر لیا نا، برکت بھی تو گھروں سے رخصت ہو گئی ہے نا، کہ پہلے ایک شخص کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، پورا گھر کماتا ہے پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت میں برکت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دائیں میں برکت ہے۔ اب دائیں میں برکت ہے، اب دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کپ پکڑ لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے بسکٹ ڈالتے ہیں
اور مطلب دائیں ہاتھ سے بسکٹ کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، مطلب ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ تکبر سے یا مطلب رونت سے جیسے بھی انہوں نے کہا کہ میں دائیں سے نہیں کھا سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نہیں کھا سکو گے، تو وہ پھر بعد میں دائیں ہاتھ ان کا شل ہو گیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، پیر صاحب آپ کا بھی، پروفیسر بشارت آپ کا۔ ناظرین اکرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، غزوہ حنین کس سن ہجری کا واقعہ ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سلطان شمس الدین التتمش بھی اس کو کہتے ہیں تلفظ، رحمہ اللہ کے شیخ طریقت کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، محمد شفقت نیازی پشاور، غضنفر علی اسلام آباد، اسد علی جھنگ، معظم علی شاہ جڑاوالا، عائشہ خان کراچی، خورشید احمد لاہور، محمد فیض ڈیرہ غازی خان، حافظ قاسم جلالی حافظ آباد، فیصل زمان بصیر پور، حاجی حبیب اللہ خوشاب، محمد اکرم چشتی واکنڈ، مدثر نوید منڈی بہاؤدین۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے بچے کی کن ذہنی کا یہ خاتمے کا عمل ہے۔ صبح تازہ روٹی پکا کر اس پر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا اللہ 7 مرتبہ پڑھ کر روٹی پر دم کر کے بچے کو نہار منہ کھلائیں، اور یہ عمل 7 دن 11 دن یا 21 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ بچے کا ذہن کھل جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے باطن کی صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے روزنامہ 92 مضمون ہے دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ بک آف دی ڈے جی حضرت امام مہدی علیہ السلام مفتی محمد ہاشم صاحب نے لکھی ہیں۔ یہ کتاب ہے، میں دکھا رہا ہوں، بڑی زبردست کتاب ہے، اور دی اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی نے اس کو چھاپا ہے، اور 3 والیوم اس کے چھپ گئے ہیں، 50 والیوم وہ چھاپنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کے نزدیک اس کے جو ہیں وہ کیا پیش گوئیاں فرمائی گئی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بزرگان دین نے کیا فرمایا ہے، بڑی تفصیل سے۔ اور کمال کا یہ بات ہے اس کتاب میں کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے بھی اس پہ اپنے کمنٹس بڑے پازیٹیو دیے ہیں اور بہت پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو معرفت امام مہدی علیہ السلام مختلف موضوعات ہیں، ہر جو جلد ہے تو 3 جلدیں چھپ چکی ہیں، 50 انسائکلوپیڈیا انفیکٹ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت پہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔